اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ یہ میری ایک فیمل، ہم ان کا پام ریڈ کریں گے، دیکھیں گے ہمیں ان کے پام سے کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کے ہاتھ کی جو شیپ ہے وہ بات کروں گا۔ ہاتھ ان کا اسکوائر ہے، تو اسکوائر ہتھیلی والے بہت محنتی ہوتے ہیں اور یہ اپنی محنت کی وجہ سے ہی زندگی میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ زندگی کی لائن آپ دیکھیں گے اور برین لائن دیکھیں گے اور اس میں اس طریقے کے آپ کٹ دیکھیں گے تو بچپن کافی زیادہ سٹرگل میں ہے، گھریلو ٹینشنیں، گھریلو پرابلم ان کی زندگی میں رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کی لائف لائن دیکھیں گے تو لائف لائن بچپن سے لے کے کم سے کم 35-40 سال کی عمر تک، یہاں تک ان کی زندگی میں پرابلم رہیں گے۔ 40 کے بعد آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں بہتری آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو آپ سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ وینس ماؤنٹ دیکھیں گے تو وینس ماؤنٹ پہ یہاں پہ آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں، تو یہاں پہ 2 سے 3 لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس طریقے سے۔ تو 2 سے 3 بیبی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گا، 2 بیٹے 2 بیٹیاں یہ ترتیب بن سکتی ہے، تقریباً 3 سے 4 بیبی ان کے ہو سکتے ہیں۔ لائف لائن اگر آپ دیکھیں تو لائف لائن جو ہے وہ ان کی ایسے چلتی ہے اور پھر یہاں پہ 2 شاخہ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بیرون ملک سفر ضرور کریں گے، چاہے یہ حج عمرہ کرنے جائیں یا باہر کے ملک جائیں، ایک دفعہ یہ باہر کے ملک بھی ضرور جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے زندگی ان کی لمبی ہوگی۔ دیکھیں زندگی ان کی لمبی ہے، تقریباً جب آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لائن لمبی ہو نا ایسے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لمبی زندگی عطا کرتا ہے، تو بالکل اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا، لیکن 35-40 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں یہاں پہ کٹ بہت ہے اور شروع کی زندگی بہت ڈسٹرب ہے، تو وہ چیز نظر آ رہی ہے۔ اب جب زندگی کی لائن اور برین لائن ملی ہوئی ہو تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، باتوں کو دل پہ بہت زیادہ لیتے ہیں، کوئی بھی ٹینشن آ جائے، کسی نے کوئی بری بات بول دی تو وہ ان کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے، یعنی کہ اگر ان کو کسی بات پہ غصہ آ جائے نا تو اتنی آسانی کے ساتھ ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ یہ بہت زیادہ دل سے محبت کرتے ہیں اپنے پارٹنر کو، لیکن آگے سے ذرا سی بھی بے وفائی دیکھے نا تو پھر ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، پھر یہ انتہائی سنگین قدم بھی اٹھانے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ان کے ہاتھ میں جو سائن ہے وہ میں بتاؤں گا کہ یہ جو سنگین قدم اٹھانے پہ تیار ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اس کا کیا سائن ہے، تو وہ ان کی برین لائن بتا رہی ہے۔ یہ ہے جناب ان کی برین لائن۔ برین لائن شروع کی زندگی میں ڈسٹرب، یہ ان کا ہے مریخ مثبت۔ دیکھیں برین کی لائن زندگی کی لائن سے نکل کے مریخ مثبت سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ماؤنٹ ہے یہ ہوتا ہی غصے والا ہے، تو ان کے اندر بے تحاشا غصہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دماغ کی ایک لکیر یہ نکلتی ہے اور ایک سیدھی، یہ مریخ منفی ہے ان کا۔ اب مریخ مثبت اور مریخ منفی کے ساتھ اگر آپ کی دماغ کی لائن کا ایسے کنیکشن ہو جائے تو ایسے لوگ انتہا درجے کے ضدی ہو جاتے ہیں، انتہا درجے کے اندر ان کے اندر ایگو بڑھ جاتی ہے اور یہ اپنے غصے اور اپنی ایگو کی وجہ سے بعض دفعہ اپنے ریلیشن توڑ لیتے ہیں اور ان کی شادی میں پرابلم بن جاتے ہیں۔ تو میں نے آج ان کے ہسبینڈ کو یہی سمجھایا ہے، ان کے درمیان شدید لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، لو میرج ان دونوں نے کی ہے۔ ان کے ہسبینڈ اصل میں اپنا پام ریڈ کروایا مجھ سے، تو انہوں نے کہا جناب ہماری لو میرج ہوئی ہے اور شادی کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا ہے، لیکن جیسے ہی بیٹا ہوا ہے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ہماری لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں اور ایک دن ہمارا شدید جھگڑا ہوا ہے، تو انہوں نے پھر چھری اٹھا لی اور مجھے کہا کہ میں جناب اپنے آپ کو قتل کرنے لگی ہوں، اپنی رگ کاٹنے لگی ہوں، آپ مجھے طلاق دو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ڈر کے مارے 2 ان کو طلاقیں دے دی بقول ان کے ہسبینڈ کے۔ اب وہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی میں نے 2 طلاقیں دے دی۔ پھر ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد جو ہے نا ان کی وائف کی کال آتی ہے اپنے ہسبینڈ کو کہ میری بڑی طبیعت خراب ہے، آپ مجھے ملنے آؤ۔ تو ابھی چونکہ ان کی کوئی طلاق تو فل ہوئی نہیں تھی، تو ہسبینڈ ملنے چلا گیا، تو وہاں پر اس نے اپنے جو بھی بڑے تھے گھر والے ان کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور ڈائیورس کے پیپر انہوں نے تیار کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے جناب زور زبردستی اس سے پیپر پہ سائن کروا لیے۔ ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ مجھ سے زبردستی سائن کروا لیے،
تو میں نے تو انہیں کہا ہے کہ یہ بالکل آپ کی طلاق ابھی کوئی نہیں ہوئی، چونکہ مرد قرآن پاک میں جو طلاق دینے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ مرد غصے میں طلاق دے، اور اس کے بعد وہ 1 مہینے تک اس کے پاس ٹائم ہے، 1 مہینے تک وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اگر وہ رجوع کر لے گا تو اسے کوئی کفارہ بھی نہیں دینا پڑے گا، اور یعنی کہ اس کا رضنامہ ہو جائے گا۔ لیکن اب اگر وہ دوسری طلاق بھی دے دیتے ہیں اور 2 مہینے گزر جاتے ہیں، تو پھر جو ہے دو مہینے پورے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر وہ رجوع نہیں کرتا مرد جو ہے، تو پھر 2 طلاقیں تصور کی جائیں گی۔ اب تیسرا فائنل مہینہ ہوگا، اس میں بھی اگر وہ تیسرا پیپر بھی عورت کو بھیج دیتا ہے، ان کے پہلے اس نے ریٹن 1 طلاق بھیجی، پھر دوسرے مہینے دوسری ریٹن طلاق بھیجی، اور تیسرے مہینے تیسری ریٹن طلاق اس کو دے دی، تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ جو شرن ہے وہ 3 ماہ کے اندر اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اب اس کو طلاق ہی سمجھا جائے گا، اور اب جناب رجوع نہیں ہو سکتا۔ اب اگر رجوع ہوگا تو اس کی ایک ہی شرط ہے کہ حلالہ کیا جائے، اور حلالے میں ہمارے بعض جو علماء ہیں وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، وہ ایک بے ایمانی کا طریقہ بتاتے ہیں بندے کو کہ تم اس طرح کرو گے، اپنے کسی دوست کو کہو کہ وہ تمہارا اگر اس پر اعتماد ہے تو وہ تمہاری بیوی کے ساتھ ایک فرضی صاحب نکاح کریں گے، اور اس کے اگلے دن تمہارا شوہر بیوی کے ساتھ وہ کوئی سہاگرات شاد نہیں منائے گا، بلکہ وہ طلاق دے دے گا۔ تو جب وہ طلاق دے دے گا دوسرے دن، تو تیسرے دن ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ تو جناب یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ آپ اگر اس طریقے سے کرتے ہیں، آپ اپنے دوست کی شادی اپنی وائف کے ساتھ کرواتے ہیں حلالے کے لیے، تو وہ بالکل آپ کا دوست آپ کی وائف کے ساتھ سہاگرات منائے گا۔ یہ سزا ہے، یہ سزا ہے ان 3 مہینوں میں جو آپ کو موقع دیا گیا تھا، آپ نے صلح نہیں کی اور آپ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں بھیجی، اب آپ سزا بھگتیں۔ تو وہ یہی ہے کہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کے جو دوست ہے وہ آپ کی بیوی کے ساتھ شادی کرے، اور پھر وہ اس کے ساتھ سہاگ رات منائے، اور اگلے دن آپ کے شوہر کی اگر اس کا دل مانے، وہ اپنی مرضی سے آپ کی بیوی کو طلاق دے، تو اس کے بعد پھر آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ ادروائز کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکیں۔ تو یہ تھا جناب قرآن کا مسئلہ۔ اب یہ جو ان کا تنازع چل رہا ہے، تو میرے حساب سے تو ابھی گنجائش ہے، ابھی یہ اگر ان کا رجوع ہو سکتا ہے، ہاں یہ کفارہ اشارہ دے دیں اور تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، مناسب ہو جائے گا۔ اپنی خوشی سے دے دیں جی، اگر ان کا گھر بس جاتا ہے تو اپنی خوشی سے یہ کفارہ دے لیں، لیکن میرے خیال میں ابھی ان کی طلاق کوئی نہیں ہوئی، ان کا رجوع ہو سکتا ہے۔ تو یہ جناب طلاق پہ بات کیوں پہنچی؟ عورت اپنے آپ کو چھری مارنے پہ آ سکتی ہے، وہ کون سا سائن ہوتا ہے جناب؟ وہ سائن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لائف لائن ایسے ہو، اور آپ کی جو برین لائن ہے وہ اندر سے شروع ہو لائف لائن کے ایسے، اور پھر یہ سیدھی مریخ مثبت، یہ مریخ مثبت ہے، یہ مریخ منفی ہے، دونوں ایک دوسرے کے پیرلل سامنے سامنے ہوتے ہیں۔ اور اگر دماغ کی لکیر ایسے ادھر آ جائے، حالانکہ دماغ کی لکیر کو تو ایسے نیچے کی طرف آنا چاہیے تھا نا، تو یہ سیدھی ایسے اس طرف چلی گئی ہے، اور اس کا دونوں مریخوں کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو گیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں شدید غصے والے ہوتے ہیں، اور غصے میں آ کے اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ یہ اس چیز کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب اگر ان کی آپ دل کی حالت دیکھیں گے تو دل کی جو لائن ہے وہ اچھی ہے، تھوڑی سی کمزور ہے۔ جب کمزور ہوتی ہے تو انسان تھوڑا سا یہ کہہ لے کہ دل کی باتیں زیادہ مانتا ہے، یہاں پہ دل کی لائن نیچے کی طرف گر رہی ہے، تو کچھ دھوکے بھی ملیں گے، یعنی کہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ میں اپنے جن رشتوں سے محبت کرتی ہوں وہ بدلے میں میرے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے رشتوں سے جو توقعات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ لیکن ان کی دل کی جو میں نے اچھی بات دیکھی ہے وہ یہ دیکھیے کہ یہ ان کی دل کی لائن ان 2 انگلیوں کے بیچ تک پہنچ رہی ہے اور اونچائی تک جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محترمہ دل کی بہت اچھی ہیں۔ اچھا، بندہ جتنا غصے کا تیز ہوتا ہے نا اتنا دل کا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ایسا بندہ منافق نہیں ہوتا، وہ دل سے محبت کرتا ہے، اور جب نفرت کرتا ہے تو دل سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں گے تو دل کی لائن جو ہے جب آپ کی تھوڑی کمزور ہوتی ہے، ویک ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کا جو دل ہے اس کے اندر بے چینی ہو سکتی ہے،
آپ ریلیشن جلدی بریک کر لیتے ہیں، جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، جلدی غصے میں آ کے اپنے سارا ریلیشن، اپنی شادی کا ستیہ ناش کر لیتے ہیں۔ تو بالکل انہوں نے غصے میں آ کے، کیونکہ یہاں پر دماغ کی لکیر بھی بہت ڈسٹرب تھی، جب دماغ کی لکیر بھی ڈسٹرب ہوگی تو وہ یہ بھی غصے میں آپ کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر پائیں گے، اور یہاں سے دل کی لائن نیچے ادھر آ گئی ہے، تو یہ مزید انسان کو جذباتی بنا دیتی ہے، مزید غصہ پیدا کر دیتی ہے، اور یہاں سے دماغ کی لائن ادھر آ رہی ہے، تو دونوں مریخ مثبت پر پہنچ رہی ہیں، تو ظاہر ان کی زندگی میں ایک تباہی آنی تھی، اور وہ تباہی ابھی ان کی زندگی میں آئی ہوئی ہے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اسپیشلی ان محترمہ کو، کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور ان کی دوبارہ جو ہے وہ صلح ہو جائے، ان کا راضنامہ ہو جائے۔ یہ گرڈل، یہ رنگ آف سولمن ہوتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر روحانیت، اسپرچویلٹی ہوتی ہے، سچے خوابوں کا آنا، اور ایسے لوگ دل کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور باقی اب ان کی اگر ہم قسمت کی لائن کو دیکھیں تو وہ اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اب قسمت کی لائن بالکل سٹارٹ میں تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، اب یہاں سے شروع ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ 22-24 سال کی عمر میں ان کی زندگی میں پہلے بہت زیادہ گھریلو ٹینشنیں دی، پھر یہ ان گھریلو ٹینشنوں سے باہر نکلی ہیں، یہاں پہ آ کے یہاں پہ راکھو لائنوں نے کاٹنا شروع کر دی ہے۔ تو یہاں یہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، یا کہہ لیں کہ ان کے جو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر یہ اعتبار کریں گی، لیکن وہ ان کا مس یوز کریں گے، ان کو غلط گائیڈ کریں گے۔ اور جب آپ کو یہاں سے وینس سے کچھ لائنیں ایسے آپ کی قسمت کی لائن کو کاٹتی ہیں یا اس ایریے میں، تو آپ کی زندگی کو تباہ کرنے والے آپ کے اپنے سگے رشتے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں آپ۔ اب ان کو جو ہے وہ بالکل اپنی زندگی کو تباہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب یہاں پر کچھ لائنیں اس طریقے سے کاٹتی ہیں قسمت کی لکیر کو یا اس ایریے کو، تو وہ انتہائی سٹرگل، انتہائی مصیبت، انتہائی ٹینشن کا یہ لائنیں بتاتی ہیں کہ اس لمحے آپ کی زندگی میں شدید پرابلم آئیں گی۔ تو ان کی زندگی میں جو پرابلم ہے وہ تقریباً 35-40 سال کی ایج میں جا کے ان کی قسمت کی لائن دوبارہ سٹارٹ لیتی ہے، آگے پھر ان کی سن لائن بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ 35 کے بعد ان کی زندگی میں بہتری آئے گی، لیکن 35 سے پہلے پہلے ان کے 27-28 سال کی عمر سے لے کے 30-35 سال کی عمر تک یہ جو ٹائم ہوگا یہ ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اگر یہ عقل مندی سے کام لیں تو میرے ان کے ہسبینڈ سے بات ہوئی ہے، وہ اپنی بیوی کو ان کے رکھنا چاہتے ہیں، ڈائیورس نہیں دینا چاہتے۔ اب یہ محترمہ غصے میں آ کے اپنی اس نیچر کی وجہ سے کہ وہ جو دماغ کی لکیر دونوں مارس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے، تو وہ تو ان کے اندر بہت زیادہ غصہ، ایگو بڑھا دیتی ہے، تو ان کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کریں گی تو پھر ان کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آئیں گی۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، یہی لوگ جو بظاہر ان کے ہمدرد بنے ہوں گے، کل یہی لوگ ان کی زندگی میں پرابلم کریٹ کریں گے، اور یہی کہیں گے کہ کس نے کہا تھا کہ تم اپنا گھر تباہ کرو، تم نے اپنی مرضی سے اپنا گھر تباہ کیا ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس وقت جب آپ کا لڑائی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ شیطان بن کے آپ کو ورگلاتے ہیں، آپ کو گمراہ کرتے ہیں، آپ کو ہوا دیتے ہیں، آپ کے غصے کو اور تیز کرتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے نا، شیطان اپنے چیلوں کو سب سے زیادہ شاباش اس کو دیتا ہے جو میاں بیوی میں طلاق کروا کے آیا ہو، یعنی کہ کوئی زنا کروا کے آیا ہو، کسی کو شراب پلوا کے آیا ہو۔ شیطان کہتے ہیں یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، سب سے جو اس کو بہترین کام اچھا لگتا ہے، جس کو وہ سمجھتا ہے کہ آج اس نے کوئی بڑا مارکا مارا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شیطان یہ کہے نا، شیطان کا چیلا، چھوٹا شیطان، کہ جناب میں میاں بیوی میں طلاق کروا کے آیا ہوں، تو شیطان اس کو سب سے زیادہ شاباش دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے شیطان جو ہوتا ہے، اب جو شیطان کا چیلا ہے وہ خود تو سامنے نہیں آئے گا، وہ ظاہر ہے اپنے لیے کسی انسان کا انتخاب کرے گا، وہ شیطان آدمی ہوگا، اس کے دل پر، دماغ پر قبضہ کر کے میاں بیوی میں طلاق کروائے گا۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے کہ بعض دفعہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شیطان بنے ہوتے ہیں، اور وہ ان کا کام وہ اس وقت تک آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں جب تک آپ طلاق نہیں لے لیتے، اور جیسے ہی آپ کی طلاق ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، تو وہ شیطان چپکے سے چلا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا ہر گناہ کرنے والوں کو
کہ گناہ کرنے کے بعد جب آپ گناہ کر بیٹھتے ہیں، جب آپ کوئی لذت لے لیتے ہیں اور جیسے ہی اس لذت کا اثر ختم ہوتا ہے، ساتھ ہی چاہے آپ نے زنا کیا ہو، شراب پی ہو، کوئی بھی گناہ کیا ہو، تو وہ لذت ختم ہونے کے ساتھ ہی جب وہ شیطان تو اپنا کام کر چکا ہوتا ہے، اس وقت آپ وہ گناہ کر چکے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بندے کو ان کی ضمیر ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ اب تو پچھتاتا رہ، میں نے جو تم سے گناہ کروانا تھا، میں نے جو تم سے شرک کروانا تھا، میں نے جو تمہیں دوزخ کی آگ میں لے کے جانا تھا، وہ اب میں اپنا کام کر چکا ہوں۔ تو اس لیے ہر انسان کو تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے، غصے سے بچنا چاہیے، غصے میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینی چاہیے، اور بیوی کو بھی غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے اور طلاق نہیں لینی چاہیے۔ تو فرینڈز، یہ 35 کے بعد ہی مجھے ان کی زندگی میں آہستہ آہستہ بہتری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایسے لائنیں کچھ کچھ چلتی ہیں، کچھ لائنیں چلتی ہیں، لیکن یہ والا جو ٹائم ہے نا، 27 سال کی عمر سے لے کے 35 تک، یہ ان کا مشکل ہی ہوگا، اور پھر یہ تقریباً کہہ لیں کہ 40 کے بعد آہستہ آہستہ ان پرابلم سے نکلیں گی۔ تو میرے خیال میں ان کو اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو صلح کی طرف آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی جو ہے یہ ان کی شادی کی لائن ہے۔ شادی کی لائن آپ دیکھیں، وہ جو کراچی کے ایک بہت بڑے اسٹرالوجر ہیں، انہوں نے جناب ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کی 2 شادیاں ہیں، اب ان کے ہاتھ میں پہلی شادی کی لائن نظر نہیں آ رہی، یہ ایک لائن نظر آ رہی ہے، اس میں ایک ہلکا سا ایسے کچھ پرابلم نظر آ رہی ہیں۔ تو میں نے ان کو یہی بولا تھا کہ آپ کی شادی ہوگی، شادی میں پرابلم ضرور آئیں گے، یا میں بھی شروع میں آپ کی کوئی منگنی وغیرہ ٹوٹی ہو، لیکن شادی آپ کی چل جائے گی، لیکن مسئلے ضرور بنیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں، مسئلے تو ان کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کو ہم 100% ڈائیورس نہیں کہہ سکتے۔ تو میں نے انہیں یہی کہا ہے کہ آپ جو ہے نا ابھی صبر سے کام لیں۔ باقی یہ ہے کہ میں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی سچائی کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اگر یہ جن کا پام ہے، اگر یہ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ یہ ویڈیو ان تک بھی پہنچے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے لیے ایک بہتر فیصلہ کریں، وہ خود کو ان کے وہ جو تباہی کا ایک گڑھ ہے اس میں خود کو نہ گرائیں، کیونکہ ان کی اگر اپنے ان کو اس وقت ہوا دے رہے ہیں، کوئی شیطان بنا ہوا ہے، تو یقیناً یہ میری باتیں سن کے وہ جو شیطان ان کو گمراہ کر رہا ہے، اس کا اثر ان کے دماغ سے ختم ہوگا، اور وہ ایک ہسبینڈ جو ان کا انتظار کر رہا ہے، ان سے اب بھی محبت کر رہا ہے، ان کو اپنے ہسبینڈ کی طرف لوٹ جانا چاہیے، اپنے بچے کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر، اور اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور میں نے ان کے ہسبینڈ کو یہی سمجھایا ہے کہ جناب اگر وہ غصے میں ہو تو تم اپنی تمہارا قصور نہ بھی ہو تب بھی تم اپنی غلطی تسلیم کر لیا کرو، اور آج کے بعد تم وعدہ کرو کہ آئندہ تم اپنی وائف کے ساتھ نہیں لڑائی جھگڑا کرو گے۔ ظاہر ہے ان کے ہسبینڈ نے کچھ نہ کچھ تو زیادتیاں کی ہوں گی نا، مرد اب اتنا بھی اچھا نہیں ہوتا نیچر وائز، تو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ، چونکہ وہ بندہ بھی سیم یہی کیٹاگری ہے، تو تھوڑی سی ضد اور ایگو وہ بھی مانتا ہے کہ میرے اندر بھی بہت زیادہ ہے، تو یہ ضد اور ایگو کی وجہ سے یہ جتنی بھی طلاقیں ہوتی ہیں نا، غصے، ایگو اور ضد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو میں نے ہسبینڈ کو بھی سمجھایا کہ بھائی آپ اپنی بیوی کے آگے ہار مان لیا کرو، اور اگر وہ غصے میں ہو تو اس وقت اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا بالکل کوئی نہیں ہے، اور اپنی پچھلی تمام غلطیوں کی معافی مانگو اور دوبارہ توبہ کرو کہ آئندہ تم اپنی بیوی کا دل نہیں دکھاؤ گے، اور اس کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہو گے۔ تو آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی صلح کروا دے، اور میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی صلح ہو جائے۔ یہ ویڈیو بھی صلح کی خاطر بنائی جا رہی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر بنائی جا رہی ہے، اور جب آپ کوئی کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، جب آپ کوئی کام اتنی اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو ضرور قبول کرتا ہے، آپ کی اس محنت کو بھی ضرور قبول کرتا ہے۔ تو مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کی صلح ہو جائے گی۔ اگر ان کی صلح ہو گئی تو میں آپ لوگوں کو ضرور انفارم کروں گا۔ دعا کریں، مل کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالے گا۔ اور باقی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی بڑی زبردست ہے، بڑی سبق آموز ہے، جو طلاق کی طرف جا رہے ہیں یا طلاق کی طرف جانے کا سوچ رہے ہیں، تو یہ بڑی سبق آموز ویڈیو ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں کا گھر بچا لے گی۔ میں بھی کل نہیں ہوں گا اس دنیا میں، آپ بھی نہیں ہوں گے، یہ ویڈیو، یہ الفاظ بولتے رہیں گے، اور رہتی دنیا تک یہ میرا میسج جائے گا کہ
کوئی بھی اپنا گھر غصے اور ایگو کی وجہ سے برباد نہ کرے، اپنی اولاد کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، پیار سے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیاب کرے گا۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو۔ کوشش تو میں نے بہت کی ہے کہ آپ کو اچھی لگے۔ باقی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک بھی کریں، بلکہ میں کہوں گا کہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ تو باقی یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں۔ آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوشو برتھ چارٹ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی۔ باقی چارجز ہیں وہ جب آپ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔